بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں۔ قمری سال کے آخری مہینے کا نام ذی الحج ہے۔ یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کے وقت سے محترم بنا رکھا ہے۔ اسی مہینے میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں قربانی کی جاتی ہے اور سال کا دوسرا اسلامی تہوار یعنی کہ عید الاضحیٰ اس مہینے میں منائی جاتی ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ کتاب و سنت سے عشرہ ذی الحج کی عظمت و فضیلت واضح ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کی آیت 1 اور 2 ہے۔ یہ ترجمہ ہے قسم ہے فجر اور 7 راتوں کی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب عیدین۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان و مال اسی راہ میں قربان کر دے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کے ایام مجموعی طور پر عشرہ رمضان سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں بہت سی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بہت سی بنیادی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج وغیرہ، اور یہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زاد آخرت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے تھے ماضی میں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول کیا ہے کہ جب عشرہ ذی الحج داخل ہو جاتا تو سعید بن جبیر تا حد استطاعت عبادت کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا، اور یہ وہی عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو حتی الامکان عشرہ ذی الحج کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کی فکر کرنی چاہیے۔ اعمال: کثرت سے تسبیح و تحمید اور تہلیل پڑھنا۔ اس عشرے میں تکبیر و تحمید اور تہلیل کا بکثرت ورد کرنا مسنون ہے۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا جس قدر محبوب اور عظیم المرتبت ہے اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں، اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ مسند احمد طبرانی میں یہ حدیث منقول ہے۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ۔